دیکھیں جہاں تک سب سے پہلے کیسز پہ آ جاتے ہیں، کیسز کی تعداد تو 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر کہیں پروٹیسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف درج کیا جاتا ہے۔ جہاں تک کیسا پایا آپ نے یہ سوال پوچھا، تو جیسے ہی وہ جیل میں گئے ہیں اس سے لے کے اب تک میری ان سے مسلسل ملاقات رہی ہے۔ اور یہ کتنی ملاقاتیں ہوں گی کل ملا کر؟ تقریباً 180 کے قریب سماعت ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، 180-90 کے قریب مختلف مقدمات کی، جن میں سائفر کیس تھا، جن میں القادر کیس تھا، جن میں نکاح عدت کیس تھا، توشہ خانہ کیس تھا، جی ایچ کیو کیس تھا، 9 مئی کے مقدمات تھے۔ تقریباً 180 سے زیادہ ملاقاتیں میری رہی ہیں، تقریباً ہر کیس کی سماعت کے اندر موجود رہا ہوں سوائے چند کے۔ تو جہاں تک آپ نے پوچھا نا کہ ان کو کیسا پایا، تو ایک تو جیل کے ساتھ اندر ان سے میری ملاقات رہی، ایک جب وہ اقتدار سے ان کو نکالا گیا تو ایک لانگ مارچ پشاور سے نکالا تھا مئی 2022، وہ پھر دب کچہری کے اندر پیش ہوتے تھے، تو یعنی مئی 2022 سے لے کے 5 اگست 2023 تک ایک فیز آتا ہے، پھر 5 اگست 2023 سے لے کے اب تک کا دوسرا فیز۔ بالکل۔ میں نے ہمیشہ جب بھی دیکھا عمران خان صاحب کو باہر جب تھے وہ، تو ہمیشہ فائٹنگ موڈ میں ہوتے تھے، بڑے جارحانہ مزاج کے اندر۔ 9 مئی کے بعد وہ کچھ اکثر ہی ہوتا تھا کہ وہ غور و فکر کے اندر رہتے، جیسے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، ان کو جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، تو اس پہ اکثر غمزدہ نظر آتے تھے۔ یہ غمزدہ یا غور و فکر کہیں اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ ان کو 9 مئی کا اصل کردار سمجھا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ یہ تھے؟ نہیں، 9 مئی کے حوالے سے ان کا موقف بالکل بڑا واضح ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج لگائیں، سامنے لائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، اس کے لیے ہم نے پٹیشنز بھی موو کی، عدالتوں کے اندر بھی ہم نے آواز بلند کی، ہم نے میڈیا کے اوپر بھی آواز بلند کی، تمام ہم نے قانونی فورم اس کے لیے اپروچ کیے کہ 9 مئی کی آزادانہ انکوائری کروائی جائے۔ اس کے حوالے سے تو وہ بالکل واضح ہے کہ CCTV کو سامنے لایا جائے اور اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اس وجہ سے نہیں تھے، چونکہ جس طرح ملک ڈوبتا جا رہا تھا، تیزی سے ملک ڈکلائن کی طرف جا رہا تھا، آئین شکنی ہو رہی تھی، پنجاب کا جو اسمبلی کا الیکشن تھا اس کو نہ کروانے، جو 14 مئی 2023 کا اس کی تاریخ تھی، اس کو نہ کروانے کے لیے آئین توڑ دیا گیا۔ پھر جس طرح جو سپریم کورٹ کے معزز ججز جو اس وقت آئین اور قانون کے حوالے سے فیصلے دے رہے تھے، اور ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھایا گیا، ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، ہمارے پاکستان تحریک مرکزی سیکرٹری جنرل سے پارٹی چھڑوا دی گئی، سابق سیکرٹری جنرل سے پارٹی چھڑوائی گئی، MNA سے، وفاقی وزراء سے، گورنر سے، وزرائے اعلیٰ سے، ہماری پارٹی کے اندر تو رہا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو خان صاحب اس حوالے سے تھے، لیکن وہ تھے کہ ملک، وہ ہمیشہ جب کہتے تھے کہ ملک ڈوب رہا ہے، پاکستان کے مستقبل ڈوب رہا ہے، نوجوان ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، میں نے اس ملک کو اٹھانا ہے، تو اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ملک تو بالکل ڈوب جائے گا۔ اچھا یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کی ان کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے بھی اس آپ کے بیان کو یا آپ کی رائے کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو کیسز تھے، خاص کر میں نے دیکھا جس وقت میں بھی سماعت کے موقع پر تھا، اعظم خان کے ساتھ وہ گلے ملے تھے، جس وقت توشہ خانہ کا کیس تھا، تھپکی بھی دی تھی، سائفر کیس معذرت کے ساتھ تھپکی دی تھی، گواہ کے طور پر آئے تھے اور تھپکی دی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر ملزمان آتے تھے، وہ مسکرا دیتے تھے۔ تو ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم نے ان سے پوچھا عمران خان سے کہ سائفر پہ آپ نے سیاست کی ہے، انہوں نے کہا میں سیاستدان ہوں، سیاست نہیں کروں گا تو کیا کروں گا، تو وہ ان کا رویہ یہ بھی ہمیں نظر آیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں ڈیل کر لیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا میں 2-3 واقعات ان میں سے کچھ جملے بتا دیتا ہوں جب اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا موقف واضح ہے، میں اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں عدلیہ کے ذریعے اپنی قانونی جنگ جیت کر باہر آؤں گا۔ یہ ان کی ہمیشہ سے 3 باتیں رہی۔ دیکھیں ڈیل کرنی ہوتی، انہوں نے بڑا واضح بتایا گیا، جب ان کو قید میں گئے اس سے پہلے ان کو ڈیل آفر کی گئی، جیل کے اندر متعدد بار ڈیل آفر کی گئی، جو نتھیا گلی شفٹ کرنے کی آفر کی گئی، بنی گالا شفٹ کرنے کی جو آفرز کی گئی ہیں، یہ متعدد بار کی گئی ہیں۔ تو کیوں نہیں انہوں نے آفر قبول کی؟ دیکھیں، 2019 میں جب 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 20
اب وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو موقف ہے وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یعنی تھانے دار اپنا ہو موقف یہ ہے، ہم کیا اس کو سمجھیں؟ نہیں تھانے دار نہیں، دیکھیں ان کا یہ ہے موقف کیا ہے عمران خان صاف کا؟ شفاف الیکشن ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، پارلیمنٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ ہو. یہ ان کے وہ بنیادی مطالبات ہیں. میڈیا آزاد ہو، انسانی حقوق بحال کیے جائیں. اس کے علاوہ دیکھیں اپنے اقتدار کے لیے وہ آج ہاں کریں، وہ کسی وقت بھی اقتدار کے لیے وہ باہر ان کو فوراً نکال دیا جائے گا، وہ صرف یس کر دیں. باوجود اس کے کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں سخت الفاظ ادا کیے، انہوں نے امریکہ میں سفارت خانے کے باہر پروٹیسٹ کروائے، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سخت کمپین کی، اس کے باوجود ان کو موقع مل جائے گا. بیرون ملک جتنے بھی احتجاج ہوئے عمران خان صاحب نے کوئی بھی نہیں کروایا. دیکھیں وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے، پاکستان کے عوام ہیں، وہ لوگ خود احتجاج کرتے ہیں. تو یہ بات اس حد تک درست نہیں ہے کہ وہ کبھی انہوں نے احتجاج کا وہ نہیں ہے کہ لوگ عوام خود سے احتجاج کرتی ہے. اب انہوں نے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ وہ کھرے کھوٹے کی اچھے برے کی پہچان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کب تک رہا ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہماری عدلیہ کسی حد تک ہم اس کی بات کر سکتے تھے کہ عدلیہ سے ہم قانونی جنگ لڑ کے باہر آ جائیں گے، اور مقدمات کے جس طرح آپ نے دیکھا میرٹ کے اوپر فیصلے، جب کیسوں کو دیکھا گیا میرٹ کے اوپر جب فیصلے آئے تو ان میں وہ بری قرار دیے گئے یا ان کو ضمانت دے دی گئی. لیکن اب 27ویں ترمیم کے بعد اور 26ویں ترمیم کے بعد اب عدلیہ کا مکو ٹھپ دیا گیا ہے. عدلیہ اب اس کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں کر لیا گیا ہے. تو اب سوائے سڑکوں پہ آنے کے، احتجاج کے، کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں رہا. دیکھیں جس طرح عوام باہر نکل آئے گی، عمران خان بھی باہر نکل آئے گا. اچھا، آپ نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ پروٹیسٹ کیا، یہاں واک کرتے ہوئے، تو کیا لگتا ہے وکلاء تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، وکلاء تحریک کا ابھی یہ ابتدائی چیزیں شروع ہیں، تو انشاءاللہ وکلاء تحریک بھی اٹھے گی، چونکہ جو عدلیہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے، عدلیہ کا وقار ختم کر دیا گیا ہے. اس وقت ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے، جو انہوں نے آئین کی تعبیر و تشریح کرنے کے لیے بنائی، جسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اب جہاں ججز بیٹھے ہیں وہاں روسٹرم ہی نہیں ہے، کورٹ روم کے اندر کتابیں ہی نہیں ہیں. اب اس سے بڑا مذاق عدلیہ کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کو وقار کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لاء کے لیے وکلاء نکلیں گے. اور انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اس حوالے سے اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ تحریک شروع ہوگی اور آئین بحال ہو کر رہے گا. بہت